برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دروس سیرت طیبہ کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ولادت سے ہم غزوہ بدر اور غزوہ بدر کے بعد جو واقعات پیش آئے وہاں تک اپنے دروس کا سلسلہ پہنچا سکے۔ تو غزوہ بدر کی کامیابی کے بعد کفار مکہ پہ اتنی بڑی ضرب پڑی کہ ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قید ہو گئے۔ اور اس دور میں تو یہ عدد جو ہیں یہ بہت بڑے عدد سمجھے جاتے تھے، یہ تو اب ہے نا کہ چلو لاکھوں بندے مر گئے۔ اس دور میں تو یہ برابر کی لڑائیاں ہوتی تھیں، تلوار کی، تیر کی، اور اس کے بعد نیزے کی، باقاعدہ برابر میں مبارزت، اور بڑے سے بڑا یعنی یہ تو اس دور میں بہت بڑی فوج سمجھی جاتی تھی کہ مکے والے 1000 آدمی لے کر مقابلے پہ آ جائیں۔ تو اگر 1000 آدمی 313 کے مقابلے پہ اس بری طرح شکست کھائے کہ 70 سردار اس کے مارے جائیں اور 70 جو ہے قید ہو جائیں تو یہ ان کے لیے کوئی معمولی بات نہیں۔ اس لیے پورے کفار جو تھے ان کا خون کھول گیا، اور مکے میں ہر طرف ہر گھر میں ماتم، کیونکہ کوئی ایسا گھر نہیں تھا نا جس کا بندہ مارا گیا گرفتار ہو۔ ہر گھر میں ایک ماتم پدا بن گیا۔ ابو سفیان سردار بنا۔ اب دوسری مشکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو تخطیط تھی اس کے تابع ان کو یہ پیش آئی کہ ان کا ایک اور قافلہ شام سے آنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی حملہ آور ہوئے، بنی غطفان قبیلے میں پہنچے تو انہوں نے روک دیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے علاقے میں لڑائی نہیں، ہم ہمارے قبیلے کا نہ آپ سے کوئی جھگڑا ہے اور نہ ہمارا قریش، اور اس وقت قریش ہمارے علاقے سے گزر رہے، جب یہ ہمارے حدود سے گزر جائیں آپ لڑیں آپ نہ لڑیں ہمارا کوئی دخل نہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے حدود میں لڑائی ہو۔ تو بہرحال قافلہ نکل گیا، لیکن مکے والوں کے لیے ایک مسئلہ تو پیدا ہو گیا نا کہ اب تو قافلہ آ نہیں سکتا، کیونکہ مکہ مکرمہ کا جو راستہ ہے ان کے تجارت کے مراکز جو تھے وہ 2 تھے، ایک شام ایک یمن۔ اب یمن تو وہ جا سکتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ مکے سے یمن کا راستہ جو ہے وہ تو مدینہ منورہ راستے میں نہیں آتا، وہ تو یہ طریق اللیس سے سیدھا مدینہ چلے گئے، شام سے یمن چلے گئے، لیکن شام جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ تو حل کوئی نہیں تھا ان کے پاس بات سوائے مدینہ منورہ۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس کا ہم کیا حل، بڑی مشکلوں کے بعد ان کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ بھئی اب بدلہ بھی تو لینا ہے نا مسلمانوں، وہ تو نہیں بھولتے تھے، قبائل کے لوگ تھے وہ تو اپنا خون نہیں بھولتے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی تجارتی قافلے جو ہیں ہم بجائے اس کے کہ شام سے مدینہ منورہ آئیں یوں نہ کریں، بلکہ ہم شام سے براستہ عراق کا راستہ لے کر اوپر سے پھر یعنی بالکل مدینہ منورہ سے کافی دور جو ہے پھر نیچے اترے، کیونکہ یہ نجد کا علاقہ جو کہلاتا ہے، جو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ حجاز ہے اور پھر نجد ہے، یہ نجد کا علاقہ صرف یہ نہیں کہ ریاض کو نجد کہتے ہیں، بلکہ یہ نجد العراق، پورے عراق تک جو ہے وہ نجد ہے۔ اصل میں کیا معنی، نجد کا معنی ہے اونچا، یعنی یہ اونچائی والا علاقہ، اور ادھر جو ہے تہامہ اور حجاز یہ اس کے مقابلے پہ نیچے والا علاقہ ہے۔ تو یہ نجد جب سے شروع ہوتا ہے تو یہ چلا جاتا ہے نجد العراق عراق تک، یہ نہیں کہ صرف اس ریاض کے علاقے کو نجد کہا جاتا ہے۔
اس لیے جو احادیث مبارک میں بعض مقامات پر نجد کے بارے میں ہیں یا نجدی کے بارے میں باتیں آتی ہیں تو ہمارے ملک میں بعض علماء بعض مولوی کو حوالہ لے کے کہتے ہیں ہاں بھی شاید یہی نجدی ہوں گے. وہ اصل میں نجد العراق اس سے مراد ہے. یہ نجد تو مراد ہی نہیں ہے. اس نجد کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا. یہ تو زیادہ سے زیادہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 100 سال سے متعارف ہوا. 1400 سال پہلے تو اس کا کوئی مقام نہیں تھا کہ کوئی ریاض کا شہر تھا یا کوئی برائدہ تھا یا غسین تھا یا اس وقت کوئی اس کو نجد کہا جاتا. یہ تو پورا علاقہ مانا ہی نجد العراق تھا. تو وہ احادیث میں جو آتا ہے کہ شیطان آیا پھر صورت رجل نجدی کہ نجدی کی صورت میں جب حضور کی ہجرت کا مسئلہ ہو رہا تھا تو اسی طرح جب بدر کے لیے آ رہے تھے تو وہ ایک نجدی تو مانا اس سے یہ ہے کہ نجد کا مانا یہ تھا کہ نجد العراق اور اس علاقے کے لوگ جتنی پہاڑی تھے وہ بڑے بہادر تھے بڑے جنگجو. اسی لیے تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بغداد کو کبھی کسی نے فتح نہیں کیا. یہ کبھی نہیں ہوا کہ بغداد فتح ہوا ہو. تاریخ موجود ہے دنیا میں. اور یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ علاقہ جتنا ہے یعنی نجد کا بغداد کا کوفے کا یہ ویسے بھی ایک فطری طور پر ایسی قوم ہے کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں ایک مسل ہے کہ الکوفی لائی کہ اگر کوفے کا آدمی ہے تو سمجھے وفا نہیں کرے گا. یہ ان کی ایک پرانی تاریخ میں عادت. اچھا محدثین تو یہ کہتے ہیں کہ اذا حدث رجل من اہل الکوفہ کہ اگر کوئی کوفے کا آدمی تمہیں کوئی حدیث بیان کرے تو 99 کو تو سمجھ لینا نا کہ غلط ہے اور ایک بچے کو اس میں بھی ذرا خیال رکھنا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صحیح نہ ہو. یعنی محدثین کے ہاں اصل ہے. اسی لیے حضور نے عراق کے لیے کبھی دعا نہیں کی. اللہم بارک لنا فی یمننا اللہم بارک لنا فی شامنا. ایک صحابی کھڑے ہوا حضور وہ فی عراقنا عراق کے لیے بھی دعا مانگے تو اللہم بارک لنا فی یمننا اللہم بارک لنا فی شامنا. اس نے کہا حضور بھی مہربانی کرے وہ نجد العراق کے لیے تو دعا مانگے فیہا میرتنا و میرت اہلنا. ہمارے لیے تو وہاں سے کافی چیزیں آتی ہیں کھانے کی پینے کی ہمیں بڑی تکلیف ہوگی اگر وہاں صاحب ہو گیا تو آپ اس کے لیے بھی دعا کریں. تو آپ نے فرمایا منہا ہونا تطلع الفتن منہا ہونا تطلع الفتن. آپ نے فرمایا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سے فتنے نکلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ مقام کہ جہاں سے فتن پھوٹیں گے یہ میں دعا کروں. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلهم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 پھر جائے گی اور وہ 73 فرقے جو ہیں سب کے سب جہنمی ہوں گے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا. تو آپ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے تھے باقی سب جہنمی. تو وہ 72 فرقے ان سب کا منبع پیدائش کیا ہے عراق تو سب وہی سے پیدا ہوئے. بات ہے روافض ہوں خوارج ہوں نواسب ہوں قدریہ ہوں جبریہ ہوں کرامیہ ہوں مشبہہ ہوں سب تمام فتن وہاں سے پیدا. معتزلہ کے کتنے فرقے ہیں سب وہاں سے پیدا ہوئے. عبداللہ بن سبا وہاں سے نکلا حسن بن سبا وہاں سے نکلا. یہ شیعت کے جھگڑے وہاں سے چلے کہ سارے فتن حضور نے فرمایا تھا ہا ہونا تطلع الفتن ہا ہونا تطلع الفتن. کیا کہ فتنے اٹھے. اللہ پاک معاف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نجد کا علاقہ جو تھا تو یہ نجد چھوڑا نہیں تھا یہ نجد عراق تک جاتا تھا. تو اب قریش مکہ نے ایک پلاننگ کی کہ ہم اپنے قافلے کو بھیجیں نجد عراق اور سے اترتا ہوا مدینہ منورہ سے اوپر اوپر دور آگے نیچے اترے ہوں. اور اس قافلے کے بارے میں ہم نے ایسا رازداری سے بھیجنا ہے نا کہ کسی کو پتا انہوں نے کہا ٹھیک. اور اس میں انہوں نے سب نے پھر پیسہ لگایا اس کا
بھی اس سے جو مال آئے گا، جو دولت آئے گی، تو ہم مسلمانوں سے بدلا لیں۔ اس زمانے میں 1,00,000 درہم کی تو صرف چاندی تھی، سونا الگ، پیسہ الگ، کرنسی الگ، صرف چاندی جو تھی اس قافلے میں وہ 1,00,000 درہم کی تھی اس زمانے میں۔ اچھا، اللہ کی شان دیکھیں کہ دو آدمی تھے، ایک کا نام سلیم تھا اور ایک کا نام نعیم بن مسعود تھا، وہ کٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور شراب پی رہے۔ اس زمانے میں شراب شروع، حرام شراب تو تھی نہیں، ویسے بھی ان میں اس وقت کوئی جو ہے ایک مسلمان تھا، ایک کافر، بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے۔ وہ جب نشہ زیادہ ہوا تو نعیم نے کہا کہ ذرا دیکھو ابھی ہمارا قافلہ ذرا آ جائے خیریت سے، دیکھو مسلمانوں سے کیسے بدلہ لیتے ہیں۔ اب مسلمان کو تو کھوج تو ہونی تھی نا، چاہے کتنا کمزور ہو بیچارہ مسلمان، چاہے کتنا کمزور ہو جائے، کتنا ضعیف ہو جائے، اللہ نے ایک اسلام کے ساتھ محبت تو اس کے ذہن میں، دماغ میں، ضمیر میں رکھی ہے نا، ایک نیچر ہے، فطرت ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے محبت ہوتی ہے، کافر کو کافر سے محبت ہوتی ہے۔ المومن بعضهم اولیاء بعض، اللہ فرماتا ہے کہ مومن بھی تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ یعنی کسی بھی کفر دیار کفر میں چلے جائیں، ہندوستان کو دیکھ لیں اور کسی جگہ کو دیکھ لیں کہ وہاں کچھ ہو جائے، وہاں کے مسلمان یہ تو کبھی نہیں برداشت کرتا کہ مسلمان کو ذلت ہو یا مسلمان کو شکست ہو۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے ہاتھی واقعی کرکٹ فٹ بال کیا ہوتی ہے، لوگ وہاں میچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ مسلمان جیتے ہیں۔ حالانکہ کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کا کرکٹ سے جیت گیا، کوئی ہار گیا، کوئی مر گیا، کوئی نہ مر گیا۔ اچھا، کرکٹ کھیلنے والے کون سے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کریں گے، وہ جہاد سیکھ رہے ہیں بیچارے تو، لیکن ایک فطرت ہے، نیچر ہے، ہماری مجبوری ہے، ہم نہ چاہیں تب بھی ہمارے دل سے دعا تو ان کے لیے نہیں، ہم چاہے نہ بھی چاہتے ہیں۔ اچھا، کتنے وہاں آپ کے مسلمان ہیں، اور خاص طور پر جو مسلمان آپ کے وہاں عہدوں پر ہیں، منسٹر ہیں، ڈپٹی منسٹر ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو نام کے مسلمان ہیں اکثر، کیونکہ اگر کام کے مسلمان تو پاگل تھوڑے ہیں کہ ان کو عہدہ دے دیں، وہ بلکہ بالکل نام کے مسلمان ہیں، بلکہ یعنی وہ ہندو سے ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی اسلام کے بارے میں ان کے دل سے بھی بات نکل جاتی ہے، کریں کہ آخر مسلمان تو ہے۔ تو یہ ایک فطری بات ہے، محبت کی بات ہے، یہ قدرت نے ایک رشتہ بنایا ہے۔ میں میرے خیال میں امریکہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، کسی پلازے میں کوئی شاپنگ بازوں میں لے گئے، ایک نوجوان بچی، بالکل میرے خیال میں 20 سال کی لڑکی ہوگی، دور سے بیچاری دوڑتی آئی، وہ پتہ نہیں اس کو وہ نہیں ملا، اس کے لیے ہم بھگوان کے بیچاری بھائی بھاگتے آئی اور السلام علیکم السلام علیکم، نے کہا کیا ہو گیا؟ انا مسلم انا مسلم، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ میں نے دیکھا نا آپ کے عربی لباس کو، تو میں نے کہا مسلمان ہیں، تو میں نے جا کے سلام کرو۔ تم کون ہو؟ اللہ کی بندی۔ انہوں نے کہا میں ترک سے ہوں، ترکی سے ہوں، یہاں میں پڑھ رہی ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ کچھ لباس میں آپ کا لباس جو تھا، داڑھی اور لباس اور انداز اور ساتھی اور پھر سب داڑھیوں والے، جو کہ تو اس لیے مجھے اندازہ ہوا کہ مسلمان، حالانکہ وہ انتہائی ماڈرن قسم کی بچی تھی بیچاری، جین پہنے ہوئے، لیکن اس کے دل میں آخر اسلام، تو اس لیے تو ہم نے خیر اس کے سر سے آتے کہا اچھا بیٹی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ اچھی بات ہے، تم مسلمان ہو، تم مسلمانوں والا لباس ہے۔ تو کہا کہ وہ تو میرے لیے ایک مشکل ہے، میں مسلمان ہوں، میرا خاندان مسلمان ہے، اتنا مجھے پتا ہے، مجھے تو نہیں پتا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، قرآن کیا ہے، میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ مسلمان ہوں اس لیے کہ میرا باپ پھر ہم نے اس کے اسلامک سینٹر کے ایڈریس دیے، ان دوستوں سے فون بھی کیا کہ جی بچیاں ہیں، سنبھالو خدا کے بندو، جب یہ تمہاری قیمتی متاع جو ہے جب لٹ جائے گی پھر تمہیں ہوش آئے گا۔ تو خیر بہرحال تم نے قافلہ بھیجا، تو میں شراب کے نشے میں، یہ شراب کا نشہ جو ہے
یہ ایسی بلا ہے کہ اس میں آدمی پھر چھپا نہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بڑے بڑے جو اسکاٹ یارڈ کے انٹروگیشن کے بڑے بڑے جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں وہ لوگوں کو شراب پلا کے تفتیش کرتے ہیں، نشے میں آ گیا، بات کھل گئی، بس پھر گیا وجہ اس کے اس کو مارتے رہے۔ تو وہ ان کے بعد اب یہ ایسے تھے تو وہ جناب کھل گیا، اس نے کہا قافلہ آ رہا ہے، اس میں یہ ہے، اب یہ ہے، اور اس دفعہ مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب وہ ہمارا قافلہ نکلے گا شام سے اور نجد علی رات سے اور فلاں فلاں وادیوں سے ہوتا ہوا، مسلمانوں کو کیا پتا پڑا مدینے والوں کو۔ وہ جناب اس مسلمان نے بات مدینے پہنچا دی۔ 200 سوار اس گھوڑے کی اپنا قافلے کی حفاظت کے لیے ابو سفیان نے رکھا تھا، صرف جو حفاظت کرے 200 سوار، 200 نوجوان مسلمانوں کو پتہ چلا حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ نکلو میں اس مقابلے، کیونکہ دشمن کی اقتصادی طور پر جب 4 رنگ نہ کاٹی جائے تو دشمن تو نہیں ہار سکتا، سب سے بڑی جنگ تو اقتصادی جنگ ہے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ تو ہم کس بات کا رونا روئیں، وہ جیسے ایک بزرگ نے کہا تھا جی کہ اپنا تن ہم داغ شدھ بمبا پجا نہیں ہم، کہ جب سارے بدن پہ زخمی زخم ہو تو بھائی کہاں کہاں پھایا رکھیں، کہاں مرہم لگائیں۔ تو اصل بات تو یہ ہے نا جی کہ آج جو کہتے ہیں جی مسلمان قافلے لوٹتے تھے، بدر میں قافلہ لوٹنے آئے تھے، تو تم کیا کر رہے ہو اقتصادی طور پر سارے مسلمان ملکوں کے ساتھ؟ تمہاری اگر اقتصادی جنگ ہے تمہاری بھی تو اقتصادی جنگ تھی، تم نے کیا کیا ہوا ہے کہ 2 بروکر آ کے ایک ملک میں بیٹھ جاتے ہیں، پورے اس ملک کے ڈالر خرید لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے مرضی سے بیچتے ہیں، 2 دن کے اندر ملک کی پوری معیشت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہو رہا ہے مسلمان ملکوں میں؟ آپ نے دیکھا ہے صرف 2 آدمی 2 بروکر آ جاتے ہیں، وہ پورے کتنا اس وقت یعنی جو فورن کرنسی اویلیبل ہو اس ملک میں، پاؤنڈ ہے، ڈالر ہے، مارکیٹ یا نئے کوئی سب لے لیں، جس بھاؤ پہ ملتا ہے لے لیں۔ اب 2 دن کے بعد جناب ان کو ہوش آتی ہے کہ ملک کو تو ڈالر نہیں رہا، ہم نے تو آگے قرضہ دینا ہے، باہر ایلسیاں کھلی ہوئی ہیں، پیمنٹ کرنی ہے، اور سارا لین دین ڈالر میں کرنا ہے۔ اب کہاں سے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو پارٹی اچھا وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں، لے لیں۔ 40 پہ خریدا تھا، 65 پہ بیچ رہے ہیں۔ دھڑام سے ملک جو ہے جناب ختم، کبھی اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گیا، کبھی اسٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی، کبھی یہ بیٹھ گیا، کبھی وہ بیٹھ گیا، کیونکہ مسلمان تو ماشاءاللہ اللہ ان کو پیسے دیتے، پھر یہ تو ایک ہی بات سوچتا ہے نا، کبھی کار بھی نہیں ہو، بیوی بھی نہیں ہو، بس یہ 2 ماڈل تبدیل ہونے ضروری ہیں اگر پیسے ہوں۔ یہ جو شریف ہیں ایک والے ان کے پلے کچھ نہیں، ان کو پیسے دے دیں، آپ دیکھیں کل کیا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے 90 سال کے دوست دیکھے جن کو پیسے ملے رات دوسرے دن شادی کر، یہ جن کی تنخواہ میں گزارا ہے پورا مکان کا کرایہ، کھانا پینا، اس کے بعد کو 500,000 ریال بچ گیا، وہ بیچارہ کیا شادی کا سجگا، اس کو تو پہلی بیگم مٹواتی ہے خواب میں۔ تو اگر اسے آپ دولت دے دیں تو پھر دیکھیں کہ جناب وہ کتنی دولتی مارتا ہے، دولت کے ساتھ دولتیاں تو کھلتی ہیں نا، یہ تو اس کا اثر ہے۔ تو اب جناب جب قافلہ نکلا، مسلمان جب پہنچے، اللہ نے ایسا روک ڈالا نا جی کہ وہ قافلہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ۔ اسی اثنا میں سوق کینقاع میں بنی کینقاع کی سوق تھی جس میں منڈی لگتی تھی مدینہ منورہ میں، ایک یہودی بدبخت نے ایک مسلمان لڑکی کے گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو خلط کرنے کی کوشش کی، وہ بیچاری بچ تو گئی لیکن بے ہوش ہو کے گر گئی، اس پہ لڑائی شروع ہو گئی اور ایک مسلمان نے اس کے یہودی کو مار دیا۔ اب یہودی ان کے چونکہ زیادہ طاقت تھی، ان کا گھر کبھی قریب تھا، ان کے بندوں نے آ کے مسلمانوں کو مار دیا، ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ یہ سارے اسباب تھے، ادھر ابو جہل کی قتل، کفار کی موت، اور پھر بنو نذیر اور بنی قینقاع یہودیوں کی ذلت جو مدینے میں رہنے والے تھے، یہ سارے اسباب بنے کہ اب سارے کافر مل کے ایک مستقل حملے کی تیاریاں کر کے تیار ہوئے کہ بھئی اب حل کوئی نہیں ہے، اب مسلمانوں کے ساتھ اپنی پوری قوت کو ٹکرا دو۔ ابو سفیان دوڑا، بنو غطفان کے پاس گیا، احابیش کے پاس گیا، قبائل کے پاس گیا، بنو ثقیف کے پاس گیا، بنو حذیل کے پاس گیا، تمام قبائل کو جا کے تقریریں کر کر کے اس نے ابھارا کہ بھئی مسلمان تو ہمارے لیے فیصلہ بن گئے ہیں، اب ہم سب مل کے ایک دفعہ مدینے پہ حملہ کریں تاکہ ان کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم۔
اور ابی سفیان بہت بڑا خطیب تھا، بولنے والا تھا اور سردار تھا قریش کا، بڑا خوبصورت انسان تھا، اور اس کی بات میں ایک جادو تھا، اور جہاں جائے اور تقریریں کرے اور لوگوں کو ابھارے۔ انجام یہ ہوا کہ تھوڑے سے وقت میں، حالانکہ اس سے پہلے ابھی جہل جیسا وقت تھا، اس سے پہلے امیہ بن خلف تھا، عتبہ عتیبہ تھا، شیبہ ربیعہ تھا، ولید بن المغیرہ تھا، لیکن وہ سارا زور لگا کہ 1000 بندہ تیار کر پائے۔ ابو سفیان نے 3000 بندہ تیار کیا مدینے پہ حملہ کرنے کا۔ یہ یہاں سے جب نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کہ کفار تیاری کر چکے ہیں، اور معلوم یہ ہوا کہ یہاں کے یہود جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپس میں مشورہ کرے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بلا لیا، جو بڑے بڑے ارباب حل و عقد تھے، جیسے سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، طلحہ، سعد، بڑے بڑے لوگ جو تھے، جو یعنی صاحب فکر و رائی تھے، ان سب کو بلایا گیا۔ تو اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی آ گیا، چونکہ وہ بھی تو ایک قبیلے کا سردار تھا اور بظاہر مسلمان تھا۔ اسلام کی عظمت دیکھیں کہ اللہ نے ایک حکم رکھا ہے کہ کوئی فیصلہ، چاہے وہ خلیفہ ہو، چاہے امیر المومنین ہو، چاہے بادشاہ ہو، اسلام اجازت یہ نہیں دیتا کہ وہ اپنے عقل کل اپنے آپ کو بنا لے اور خود فیصلے کر لے، نہیں۔ فشاورہم فی الامر وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ نے فرمایا میرے نبی ہر مسئلے میں مشورہ۔ اسی مشورے کو آپ کے لوگ جو ہے نا جمہوریت قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں۔ مشورے کا معنی ہوتا ہے ارباب حل و عقد سے، یعنی ان لوگوں سے رائے لی جائے جو صاحب الرائے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کو اگر کوئی زخم لگا ہے، چوٹ لگی ہے، تو اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو ڈاکٹر کی اوپینین کر سکتی ہے نا، یہ نہیں مولوی کو بلا کر اس کے بارے میں رپورٹ لکھو جی کتنا گہرا زخم ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے، ہڈی تک پہنچا ہے نہیں پہنچا ہے، اب یہ کتنا نقصان دے، مجھے کیا بتا دو۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر صاحب رائے سے رائے لی جائے، جو اس موضوع پہ ایک اتھارٹی ہے اس سے پوچھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کافر آ رہے ہیں، چل پڑے ہیں مکے سے، وہ نکل پڑے ہیں، اب وہ کوئی سیر کرنے تو نہیں آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں 3000 کا قافلہ چلانا، 3000 آدمی کا کھانا اور 3000 آدمی کا سارے اخراجات برداشت کر رہے ہیں، سفر کی تکلیفیں، سعودتیں، دکھ سکھ، بیماریاں، پھر ان کے پیچھے جو گھر والے لوگ ہیں ان کے اخراجات خرچے کون دے گا؟ جو لوگ تمہارے لیے جنگ پہ نکل رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب مشورہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ کیا ہم مدینہ منورہ کے اندر شہر میں داخل ہو کر لڑیں، یا ہم مدینہ منورہ سے باہر نکل کر ان کا راستہ روکیں۔ حضور پاک نے ایک رائے کری۔ صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رائے مبارک ہے؟ حضور نے فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہ ہم مدینے سے نہ نکلیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ حضور نے فرمایا انی رائے تو رویا، میں نے خواب دیکھا ہوں، اور خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ بطرن تذبح، کہ ایک گائے ذبح ہو رہی، اور میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا ہے کہ میری جو تلوار ہے نا اس کے منہ پہ دندانے پڑ گئے ہیں، یعنی اب اس میں کٹ لگ گئے ہیں، وہ صحیح جیسے چاقو میں دندے بڑھیں گے اور وہ کام نہیں کرتا، تیزی ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ پھر میں ایک محفوظ قلعے میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب جو ہے وہ تو واحد ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی کا خواب یاد رکھیں کبھی غلط، ہر بندے کا خواب غلط ہو سکتا ہے، ہر بندے کے خواب کی بعض اوقات تعبیر اس کے بالکل الٹ بھی ہو سکتی، یعنی آپ نے دیکھا کوئی شعر ہوا اس کے بالکل برعکس۔
لیکن اللہ کے نبیوں کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں اور ان پہ شیطان کا حملہ نہیں ہوتا. ان کے خواب جو جب بھی ہوں گے اللہ کی طرف سے ہوں گے, جب رحمان کی طرف سے ہوں گے سچے ہوں گے. حضور نے بولا میں نے انہیں کہا بابا اجلتہ یا رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور پھر آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا فرمائی ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے تعبیر یہ سمجھی ہے کہ بقرن تذبح, اس کا معنی یہ ہے کہ میرے ساتھی شہید ہوں گے, کیونکہ گائے ایک حلال جانور ہے. حلال جانور جب ذبح کیا جا رہا ہے تو اشارہ ہے کہ ہمارے ساتھی ذبح. انہوں نے کہا حضور جو تلوار میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی تلوار کی دھار جو تھی اس میں دندانے پڑ گئے, سلم آ گئے, تو اس سے آپ نے کیا مراد ہے؟ ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے میرا کوئی خاندان کا کوئی قریب میرے اہل بیت کا آدمی بھی شہید ہوگا, جس کی وجہ سے گویا میری تلوار جو ہے ناکارہ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے یہ بھی تو دیکھا کہ ایک بند قلعے میں, محفوظ قلعے میں پھر آپ داخل ہو گئے. انہوں نے فرمایا اس سے مراد مدینہ منورہ ہے. اس لیے حضور کی رائے مبارک یہ تھی کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہیں, اور پھر مدینہ منورہ کے اندر ہمارے پاس پانی ہے, چشمے ہیں, کنویں ہیں, باغ ہیں, کھجوروں کے درخت ہیں. تو اور وہ تو مکہ سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں 500 میل دور, کب تک وہ بیٹھے رہیں گے محاصرہ کر کے؟ کب تک وہ اپنی پیچھے سے کمک منگوائیں گے اور پھر آپ روٹی پہنچانے کے لیے 400 میل سے آئے گا ایک قافلہ. گندم ختم ہو گئی, آٹا ختم ہو گیا, کھجور ختم ہو گئی, تو 400 میل سے آئے گی. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ, لیکن اصل بات یہ تھی کہ یاد رکھیں سب سے پہلی بات تو تقدیر کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ فیصلہ کر چکا اس کو کون روک سکتا. اسباب یہ تھے کہ بعض صحابہ جو بدر میں شریک نہ ہو سکے, اور بدر کے بارے میں جب اللہ نے قرآن اتارا اور حضور نے ان کی شان بیان کی تو صحابہ میں وہ تڑپ رہے کہ بھائی ہائے پہلا غزوہ تھا, اتنی شان والا غزوہ, اور ہم لوگوں سے شریک ہو. تو حضرت انس بن نضر کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہو سکا, خدا کی قسم ہے کہ اگر اللہ نے مجھے کوئی موقع دیا نا کافروں کے ساتھ لڑنے کا تو پھر میں دکھاؤں گا کہ لڑائی کیسے ہو. حضور نے سن. اچھا وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو کافر منافقوں کا سردار تھا, اس کی بھی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ منورہ سے باہر نہیں جانا چاہیے. رائے اس کی بھی یہی. اچھا وہ تو اس کی رائے تو واضح بات ہے بزدلی پہ مبنی تھی. وہ تو بزدل تھا ایک بار جا کے لڑے, جو شہر میں ہے نا کسی کو کیا پتا ہم لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے. شہر میں بیٹھے ہوئے جی ٹھیک ہے جی ہم بھی لڑ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے تو اپنے گھر میں ہیں. تو اس کی رائے آتی تھی, لیکن صحابہ کا جوش خروش دیکھنے کے بعد اپنا حضور پاک چپ کر کے اٹھے اور اپنے گھر سے جب حضور واپس آئے تو آپ نے وہ زرہ جو پہنی جاتی تھی نا تیر سے بچنے کے لیے, لوہے کی زرہ بنی ہوتی تھی, آپ نے ایک زرہ نیچے پہنی, ایک زرہ اس کے اوپر پہنی, اور سر پہ آپ نے لوہے کا وہ خود پہنا جسے لوہے کی ٹوپیاں ہوتی ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو آپ کے انجینئر لوگ جو ہیں کسی سائٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ سر سے بیچارے ٹوپیاں رکھتے ہیں تاکہ بھی اوپر سے خدا لگا تھا کوئی چیز گر جائے, کوئی چیز تو جو ہے سر سے تو چوٹ نہ لگے. اب سب صحابہ گھبرا گئے, انہوں نے کہا بھی حضور تو جنگ کے لیے تیار ہو کے آ گئے, لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو بار بار کہا نا کہ باہر لڑے باہر لڑے باہر لڑے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مجبور کیا ہے حضور کو, حضور کی ذاتی رائے نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو اس وجہ سے کوئی اللہ کی ناراضگی ہم پر آ جائے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اکرہناک علی الخروج, کہ ہم نے آپ کو مجبور کیا ہے نکلنے پر, ورنہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی طبیعت نہیں ہے. کل امر بما شئت, اب بھی معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے, ہم بھی باہر تو نہیں گئے نا, ابھی تک تو ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب باہر جا کے نہ لڑیں تو ٹھیک ہے. حضرت نے فرمایا ما ينبغي لنبي, اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ جب جنگ کے لیے ایک دفعہ تیاری کر لے اور لباس پہن لے اور اس کے بعد پھر شک کرے اور ترنوں سے اب چلو بس جو اللہ کو منظور ہے وہی ہو. اور اللہ بھی تو فیصلہ فرما چکے تھے نا کہ امتحان تو ہونا ہے.
اب یہ دونوں لشکر جو ہیں مقام احد آپ نے دیکھا ہے، جبل احد یہ وہ عظیم جبل ہے جس کو اتنا بڑا شرف ملا ہے کہ حضور پاک کا محبوب ہے، اور یہ بھی اللہ کے نرالے فیصلے ہیں، آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اس لیے مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تقدیر کے ہر فیصلے پہ سر جھکا دے، بات سمجھ آ جائے تو آمنا، نہ سمجھ آ جائے تو ہمارے عقل کا قصور ہو سکتا ہے، اللہ کی حکمت میں تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یعنی سب سے بڑا پہاڑ جو محبوب پہاڑ ہے ابھی کا وہ احد ہے، اور اسی محبوب میں ہی محبوب کو شکست ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا، اور ان میں سے 70 صحابہ کی آپ نے ڈپٹی لگائی کہ تم یہ دیکھ لو کہ یہ سامنے دو پہاڑوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ راستہ ہے، درہ ہے، ایک تو نا پہاڑیوں ملا ہوا ایک جگہ، ایک تھوڑا سا پہاڑ میں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری ڈپٹی یہ ہے کہ تم لوگوں نے اس مقام پر ہی رہنا ہے بس۔ حتیٰ کہ حضور نے اتنے سخت لفظ بھی فرمائے کہ اگر ہم سب کے سب قتل ہو جائیں اور جنگل کے بھگیاڑ آ کر ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہوں تب بھی آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، آپ لوگوں نے یہیں کھڑے رہنا ہے۔ انہوں نے کہا جہاز ٹھیک۔ اسی طرح پھر صحابہ میں رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کچھ میسرا، کچھ میمنہ، اور کچھ کی درے پہ ڈپٹی لگی۔ ابو سفیان بھی آ گیا، اور ابو سفیان پورے قافلے کی قیادت کر رہا تھا، اور جنگ کی قیادت جو تھی وہ خالد بن ولید کر رہے تھے۔ خالد ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ تو تاریخ جانتی ہے کہ خالد بن ولید جیسا جنگجو آدمی اور جنگ کا ماہر، کہ جس کے جنگی کارناموں کو تو قیصر اور کسرا نے اور روم نے اور سب نے تسلیم کیا کہ اتنا اچھا جنگ لڑنے والا، لڑانے والا آدمی ہم نے نہیں دیکھا دنیا۔ اب جناب مسلمانوں کی اور کفار کی حرب شروع۔ اچھا خدا کی قدرت دیکھیں گے، کافروں کا ایک آدمی آیا پہلی مبارکت میں تو کافر کا آدمی مارا گیا، ان کا دوسرا آدمی آیا وہ دوسرا بھی مارا گیا، تیسرا آدمی آیا وہ تیسرا بھی مارا گیا۔ اب کافر گھبرا گیا، پھر یہ کیا ہو، یہ تو پھر ہمارے لیے یہاں بھی کوئی خاص ہماری اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہجوم کرتے ہیں۔ جب انہوں نے پہلا ہجوم کیا اور مسلمان نے جم کر مقابلہ کیا، ہجوم بھی شکست کھا گیا ان کو، حتیٰ کہ کیفیت یہ ہو گئی کہ کافروں نے بھاگنا، یعنی بالکل منتشر ہو گئے، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے لنک بھی نہیں رہا، یعنی 50 آدمی یہاں سے آ رہے ہیں تو 200 آدمی ادھر سے آ رہا ہے، تو 300 ادھر سے آ رہا ہے، تو 100 ادھر سے آ رہا ہے، اور جو آ رہے ہیں مسلمان تیروں کی باڑ میں رکھ رہے ہیں، اور جو آتا ہے وہ گرتا جا رہا ہے، انہوں نے بھاگنا۔ اللہ کے قرآن میں جیسے غزوہ بدر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیات نازل فرمائی ہے، غزوہ احد میں اس سے بھی زیادہ تفاصیل اللہ کے قرآن میں ایک ایک کلمے کی تفصیل موجود ہے، اور جس بندے کے سامنے سیرت رسول کا پہلو نہ ہو وہ ان آیات قرآن کو سمجھ ہی نہیں۔ اب جب کافر بھاگنے لگے، منتشر ہونے لگے، ان کی قوت جو تھی وہ یعنی منتشر ہو گئی، طاقت ان کی ختم ہونے لگی، تو اب وہ جب دوڑے تو جو لوگ صحابہ اس درے پر پہرا دے رہے تھے ان نے اپنے انچارج سے کہا، اپنے اس امیر سے کہا کہ دیکھیں حضور پاک کا حکم تھا کہ ہم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، چاہے کوئی ہماری بوٹیاں بھی نوچ لے، تو سیدھی بات ہے کہ وہ تمہارا یہ تھا کہ جب جنگ ہو تو کافر سارے بھاگ رہے، وہ تو بھاگ گئے، تو ہم ہمارے غنیمت میں بھی کیوں شریک نہ ہو جائے۔ تو اس امیر نے کہا کہ نہیں، حضور کا حکم تھا کہ ہم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، لہذا تم ایسا نہ کرو۔ نے کہا اللہ کے بندے بات تو سمجھو، مقصد یہ تھا کہ جنگ میں جب تک خطرہ ہے، جب تک خوف ہے،
کوئی آدمی تاکہ ادھر سے آ کر ہمیں حملہ نہ کرتے. لیکن جب کافر جنگ ہار گئے, شکست کھا گئے, دیکھا تو بھاگ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, لیکن صحابہ نے بات نہ مانی, جس وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ کتاب آئے کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی. لیکن علماء نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ ابلیس نے آدم کے سجدے کے لیے نافرمانی کی, قیامت تک لعنت کا مستحق بن گیا, اور صحابہ نے صرف اپنے امیر کے حکم کی نافرمانی کی تو 70 صحابہ شہید ہو گئے. اور ہم صبح سے لے کر شام تک نبی کی نافرمانیاں کرتے ہیں, اور پھر ہمارا خیال یہ ہے کہ نہیں, ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں اور ہم تو بالکل جنت کے ٹھیکیدار ہیں, جنت تو بنی ہمارے لیے. کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ بھی ہماری تو ہر قدم پہ ایسیاں ہیں, ہماری تو ہر قدم پہ نافرمانی ہے حضور پاک کی. ہمارے لباس میں, ہماری صورت میں, ہماری سیرت میں, ہمارے گھریلو ماحول میں, ہمارے بچوں میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, تمام معاملات میں. الا قلیل من عبادی الشکور, بہت کم بندے ہوں گے جو اللہ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو اللہ نے نصیب کیا پتہ نہیں کتنے, 1% بھی شاید نہ ہو. تو بہرحال جب وہ صحابہ وہاں سے ہٹے, خالد بن الولید اسی انتظار میں تھا, وہ دیکھ رہا تھا. اس نے اپنی منتشر قوت کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو غیرت دلائی. وہ کیا ہو گیا ہے, کیوں بھاگے جا رہے ہو, کمال کی بات ہے, تمہارے سامنے چند ایک آدمی مسلمان ہے. کیونکہ حضور جب نکلے تو 1000 کا لشکر, ادھر 3000 کا لشکر, 350 آدمی. عبداللہ بن ابی بن ابی سلول منافق کی جماعت کا آدمی تھا, وہ واپس آ گیا. انہوں نے کہا ہم تو نہیں لڑتے. میں نے کہا کیوں؟ نے کہا بھی کتاب تھوڑی ہے, یہ تو کتاب نہیں. اگر کتاب ہوتی تو ہم لڑتے. یہ کوئی کتاب ہے کہ 3000 آدمی کے سامنے 400-500 آدمی لے کے چل جاؤ, یہ کیا بات ہے؟ وہ باقی اب 350 آدمی جب نکل جائے 1000 میں سے, 650 آدمی باقی رہے, تو ان کی بھی تو قبر ٹوٹ گئی. آدمی کے حوصلے تو ہار جاتے ہیں جب آپ ایک جماعت جا رہے ہیں اور آدھے آدمی ٹوٹ جائیں. تو ان کو مسلمانوں پر اس کا اثر تھا. دوسرا, خالد بن ولید نے اپنی بکھری ہوئی قوت کو جمع کیا, اسی طرح سے حملہ آور ہوا. وہ تو جب حملہ آور ہوا, مسلمان تو بیچارے گویا کہ یوں سمجھے نا کہ بھی وہ تو انتظار میں پھر بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ وہ تو اپنی تلواریں پھینک چکے, ہر چیز ختم ہو گئی. وہ تو مال غنیمت جمع کر رہے ہیں, بڑے آرام سے بھاگ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ان کو تو آیا اس تلواروں پر رکھ لیا نا مسلمانوں کو. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے کہ وقت فشل قتل فی المسلمین, مسلمانوں میں قتل ایسے ہو گیا کہ جیسے نعوذ باللہ اللہ پاک رحمت فرمائے کہ گاجر کٹتی ہے, مولی کٹتی ہے, مسلمان ایسے کٹتے. سرکار دو جہاں کو اتنی زبردست حملہ ہوا اور چوٹ لگی کہ جو آپ نے خود پہنی ہوئی تھی اس کی پوری ایک لوہے کی اپنی کیل جو تھی وہ سر مبارک میں گھس گئی, اور ایک کیل جو تھی وہ رخسار مبارک میں گھس گئی, اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے, اور ایک گڑا تھا جس میں سرکار دو جہاں گر گئے. اور کافروں نے پوری طاقت وہاں لگا دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو توفیق بخشی تھی, صحابہ نے بھی پھر اپنی جان وہی لگا دی. حتیٰ کہ ابو طلحہ یعنی وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور سرکار دو جہاں کو کافروں کے تیروں سے بچانے کے لیے یعنی اپنی ڈھال دی, ڈھال ٹوٹ گئی, ہاتھ سے اپنے بدن اوپر گرا دیا کہ میں چھلنی ہو سکتا ہوں, لیکن اللہ کے نبی تک اب میں کوئی چیز نہیں آنے دی. صحابہ ایک بیچارے گر رہے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے صحابہ نے بھی جان کی بازی لگا دی. سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, سیدنا علی, سیدنا حمزہ, بڑے بڑے جنگجو صحابہ, حضرت سعد, عبد الرحمن, سب نے اپنا زور لگایا. کافروں کا وہاں سے زور چلا. اب وہ حضور کو لے کر سامنے پہاڑیوں کے قریب چاہتے تھے کہ کسی طرح پہاڑ پہ ہم کر جائیں, لیکن دور تو ہو جائے نا تاکہ کچھ حضور سانس کو لے سکے. لیکن خون اتنی جاری تھا کہ خون بند ہی ہوتا, اور وہ جو کیل لگی تھی وہ نکل گئی. صحابہ گھبرا گئے کہ اتنے خون نکل جانے کے بعد کیا ہوگا. تو عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں انہوں نے آ کر زور لگایا, لیکن نہیں لگا. انہوں نے پھر اپنا دانت یعنی اپنے منہ سے دانتوں سے اس کیل کو پکڑا, جو کہ تھوڑی سی ظاہر تھی. اس کیل کو پکڑا اور کھینچا, ان کے دانت ٹوٹ گئے, لیکن کیل پھر بھی نہیں نکلی.
جب عبدالرحمن ابن عوف نے دوسری جانب سے دانتوں سے پکڑا اور پھوڑ لگایا تو نکل آئی، لیکن اس کے نکلنے سے تو خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ اب صحابہ کوشش کریں، خون بند نہیں ہوتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قریب کے کیمپ میں تھی، انہیں اطلاع ملی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے پتہ نہیں کیسے عقل عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے گھر میں حصیر، عربی میں حصیر ہم کہتے ہیں پرچا ہوتا ہے، یہ کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان سے بنایا جاتا ہے نیچے بچھانے کے لیے، آپ کی چٹائی میں جسے ہم کہتے ہیں چٹائی، اردو میں چٹائی کہتے ہیں، عربی میں اس کو حصیر۔ تو انہوں نے فوری طور پر اس کو جلایا، اور وہ ایک پرچا یا چٹائی جلنے میں کتنی دیر لگتی ہے، وہ تو بہت سی ایسی چیز ہے نا، تو جب جل کے وہ راکھ بنی تو وہ گرم گرم راکھ لے کر انہوں نے حضور کے زخم پہ رکھ، بس وہ رکھنے کی دیر سے وہ جم گئی اور خون بن گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفتار مبارک کا خون بند ہوا اور دانت مبارک شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ، اپنے کپڑے پہ اپنا خون روکا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں افلح قومن، وہ قوم کیسے فلاح پاتی ہے جو اپنے اللہ کے نبی کے چہرے کو زخم کرے۔ اب صحابہ نے زور لگایا کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ تک لے جائے۔ حضور کو پہاڑ تک لے گئے تو اسی دور میں ابی ابن خلف جو کافر تھا، بہت بڑا کافروں کا سردار تھا اور یہ دشمن تھا میرے مدنی پاک، یہ اپنے گھوڑے پہ آیا، اس کو پتا لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ادھر آؤ، اصل مقابلہ تو ہمارا اللہ کے نبی کے ساتھ ہے نا۔ اور یہ وہ ابی ابن خلف تھا کہ جب بھی حضور اس کے سامنے آتے تو یہ بدبخت ہمیشہ کہتا تھا کہ انا اقتلک وعلی ھذا الخلق، کہ محمد مصطفیٰ یاد رکھنا میں تمہیں قتل کروں گا اور اسی گھوڑے پر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ غصے میں آ کے یہ بھی فرما دیا کہ بل انا اقتل، تم نے مجھے کیا قتل کرنا ہے، میں تمہیں قتل، حالانکہ حضور خود کسی کو قتل نہیں کرتے، یعنی اتنی رحمت و شفقت بھری ہوئی تھی میرے آقا میں کہ حضور نے کبھی اپنے دشمنوں کو بھی قتل نہیں۔ لیکن یہ بدبخت ایسا تھا، اس نے حضور کو اتنا ستایا کہ حضور پاک کو بھی کہنا پڑا، فرمایا بل انا اقتلک، نہیں میں تمہیں قتل کروں، تم مجھے کیا کرو۔ تو یہ ابی ابن خلف جو تھا جی اسی گھوڑے پر پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوا، اور اس بدبخت نے اتنا وہ خود اور زرہ اور لباس پہنا ہوا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ماں سوائے اس تھوڑی سی گردن کے حصے کے اور ظاہر کے خود یہاں تک آ گئی اور زرہ یہاں سے شروع ہو جاتی تھی، صرف یہ ایک رقبہ کا حصہ ظاہر تھا اور پورے بدن میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ تو سب حیران ہیں۔ صحابہ اب آگے آنے لگے، حضور نے فرمایا اترکوہ لی، چھوڑ دو، آنے دو بھیا۔ نے کہا حضور آپ زخمی ہیں، سرکار دو جہاں تو کھڑے نہیں ہو رہے کمزوری کی وجہ سے، اور وہ ظالم گھوڑے پر سوار ہے اور بڑا ظالم ہے اور قاتل ہے اور بڑا جنگجو ہے۔ حضور نے فرمایا اترکوہ لی، ہٹ جاؤ۔ حضور نے فرمایا عمر حاضر یا فرمایا مجھے نیزر، تو کیا کرے، حضور کا حکم ہے، اللہ کے نبی کے حکم کو کوئی روک تو نہیں سکتا نا۔ جلدی سے نیزہ دیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایسے نیزہ پکڑا اور نیزہ پھینکا اس ظالم کی طرف۔ اچھا وہ نیزہ بالکل ایسے تھوڑا سا اس کو ٹچ کر گیا، پورا لگا بھی نہیں، یعنی تھوڑا سا جیسے چمڑا اتر جاتا ہے، ایک معمولی سا چلو پیدا ہوتا ہے، اتنا لگا، لیکن وہ اتنا ڈرا ہوا تھا نا کہ حضور نے کہا تھا نا کہ بل انا اقتلک، وہ اسی ڈر میں اتنا خوفناک ہوا کہ بھاگا، اس کے جو ساتھی اس کے ساتھ وہ بھی بھاگے، الٹے پاؤں بھاگا، اور کیا آگے جناب دور معسکر الکفار جہاں ان کا پورے لشکر کا پڑاؤ تھا، اس کے اندر جا کے وہ گھوڑے سے اترا اور رو رہا ہے اور چیخ رہا ہے جانوروں کی طرح، تو سارے کٹے ہو گئے، لگا کیا ہو گیا بھائی تمہیں؟ میں نے کہا بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا مجھے نبی نے قتل کر دیا، زندہ بیٹھے ہو، کہاں قتل ہو گئے ہو، بدبخت سامنے تو بیٹھے ہو۔
لالا قتلنی رسول اللہ کے ساتھ پاگل آدمی زندہ بیٹھے ہوئے کیا ہے تمہیں؟ دیکھو دیکھو نے کہا یہ تو شرم نہیں آتی، یہ کوئی زخم ہے جیسے بندے مر جاتے ہیں. ایک خراش لگ گئی بات ختم ہو گئی. اور نے کہا کہ نہیں، جو نبی نے کہا ہے نا بس قتل نہیں وہ محمد، مجھے تو محمد مدنی نے مار دیا، اور خدا کی قدرت ہے یہی زخم ایسا اس کو لگا کہ وہ چند دنوں کے اندر بھر گیا. وقتلہ رسول اللہ. اور اسی واقعے میں اب جناب مسلمانوں کی ہزیمت کا تو یہ عالم تھا، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، کافروں کے کل 22 آدمی مارے گئے، صحابہ میں سے 70 شہید ہو گئے. اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عم رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں تو ہندا باشی کو لے کر آئی اور حضرت حمزہ کی لاش تلاش کی، اور لاش تلاش کرنے کے بعد آپ کے کان کو کاٹا، آپ کے ناک مبارک کو کاٹا، آپ کے چہرے پہ زخم لگائے، آپ کے پیٹ کو چاک کیا، اور اندر سے کبد آپ کا جگر جو تھا وہ نکالا اور چبانے لگی، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حمزہ کا جگر چبا کے کھاؤں گی، کیونکہ انہوں نے ہی اتبا شہبہ اس کے خامد کو اور باپ کو اور بھائی بیٹے کو مارا تھا جنگ بدر میں. تو اس عورت کے اندر انتقام تھا. قبائل کے لوگ تھے نا، سردار تو تھے لوگ، قوم تو تھی نا، یہ الگ بات ہے کہ کافر تھے دشمن تھے، لیکن ان میں اپنی خون اور اپنے خون کا بدلہ اور اپنے بڑوں کا بدلہ لینے والی بات تو ان کے گھٹی میں پڑی. تو لیکن خدا کی قدرت ہے کہ سیدنا حمزہ کے قبض کو چبا نہ سکی، کھا نہ سکی، بڑی کوشش کی کھانے کی، لیکن جو زور لگایا وہ نہ چبا سکی، تو وہیں پھینک کے پھر چلی گئی. تو جب حضور لاشیں دیکھتے ہوئے آئے اور سیدنا حمزہ کی لاش پہ پہنچے، صحابہ کہتے ہیں فبکا رسول اللہ حتی ابکانا، حضور خود اتنی رو پڑے کہ ہم سب رو. اس حالت ہم و رسول اللہ سیدنا حمزہ بطن من ابطال الاسلام، اور صرف سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ کئی صحابہ کو نعوذ باللہ کافروں نے مسوا کیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہاتھ کاٹ لیا، پاؤں کاٹ لیا، کان کاٹ لیا. وہ بدر کا ایک جوش جو تھا اس کا بدلہ لے. حضور پاک نے حکم دیا کہ سب صحابہ کو ان کی لاشیں کٹی کی جائیں اور ان کو کوئی عہد سے باہر کرے گا. اسی اثنا میں ایک صحابی تھے میرے آقا کے جن کا نام تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی. ان کی بیوی بیچاری پردے کے ساتھ ڈھونڈتی آئی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایک اپنے خاوند کا ایک پیغام ہے دینا چاہتی ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ہماری شادی کو ایک دن بھی نہیں گزرا تھا، ابھی ایک رات ہی گزری تھی کہ صبح اعلان ہو گیا آپ کا جنگ احد کا. تو میرے خاوند جو تھے وہ ہم نے ابھی بھی ملے تھے، تو ابھی غسل کے لیے جا رہے تھے کہ اعلان آ گیا، تم نے غسل چھوڑ دیا. اسی وقت تم نے کپڑے پہنے اور نے کہا کہ میں احد جا رہا ہوں اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو اللہ کے نبی کو خبر دے دینا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے، کیونکہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو تو غسل دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ مجھے تو شرعاً غسل کی ضرورت ہے، غسل جنابت کی ضرورت ہے. تو حضور میں مجھے پتہ لگا ہے کہ حنظلہ شہید ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا. لیکن میں کہا کہ بیٹی حنظلہ کو غسل دینے کی ضرورت نہیں. میں کہا لماذا یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے فرشتے میرے صحابی کو غسل دے رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا. اسی طرح حضرت جعفر طیار، بڑے بڑے لوگ میرے مدنی پاک کے آقا انعامدار کے پروانے اتنے شہید ہوئے. اور یہی وہ موقع ہے کہ ابو سفیان ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا، کیونکہ جنگ کو اب جیت چکے تھے، پاسا پلٹ چکا. اب ان کے جو بکھرے لوگ تھے جو دور بھاگ گئے تھے کر گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے. اور پہاڑ پہ چڑھ کے بلند آواز سے کہنے لگا افیکم محمد، بھائی تم میں محمد مصطفیٰ ہیں. حضرت عمر کا خون کھولا، لا تجیب، کوئی جواب نہیں. اس نے دوسرا سوال افیکم ابو بکر، ابو بکر ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں.
اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا افیکم عمر، کیا عمر ہے؟ حضور نے فرمایا لا تجیبو، جواب نہ دو۔ اب دیکھیں خدا کی قدرت ہے، کافر ہے، جنگ ہے، لیکن ان کے دماغ میں یہ کس نے ڈالا تھا کہ نبی کے بعد ابو بکر کا پوچھو؟ یہ اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں انہیں دنیا کی کوئی طاقت بدل سکتی؟ اللہ نے جو سلسلہ رکھا تھا کہ میرے نبی کے بعد خلفاء اسی ترتیب سے ہوں گے، خدا کی قدرت ہے، کافروں کے منہ سے بھی اسی ترتیب سے نکلتے تھے۔ اس کے بعد وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا ان قتلوا جميعا فأولوا حبل، یہ سب اگر قتل ہو گئے تو آج ہمارا خدا حبل جو ہے بلند ہو۔ حضرت عمر نے کہا حضور اب تو صبر نہیں ہوتا، اب آپ فرمائیں تو جواب دینا۔ ہاں جواب دو، اللہ اعلی واجل، انہوں نے کہا نا اعلو حبل، انہوں نے فرمایا تم کہو اللہ اعلی واجل۔ ابو سفیان نے پھر حال میں کہا لنا العزا ولا عزا لکم، کہ آج عزا کی وجہ سے عزت ہمیں ملی ہے، آج عزا خدا نے ہمیں عزت دی ہے، تمہارے پاس کوئی عزت نہیں۔ حضرت نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، تمہارا نہیں ہے تو امتحان۔ اس نے پھر تیسری دفعہ کہا، اس نے کہا یوم کا یوم بدر الحرب سجال۔ ابو سفیان نے کہا مکے والوں مدینے والوں سن لو کہ آج کا بدلہ، آج کا دن اس دن کے برابر ہو گیا جو بدر میں تم نے ہم سے انتقام لیا تھا، آج ہم نے بدلہ لے لیا۔ اور یاد رکھو جنگ جو ہے وہ تو ایک ڈول ہے، کوئی بھی کھینچ سکتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جواب دو، حضرت عمر نے جواب دیا، نے فرمایا کہ لا قتلاکم فی النار و قتلانا فی الجنت لسنا سوا۔ آپ نے فرمایا کہ جواب دو کہ ہمارے جو قتل ہو گئے وہ تو جنت میں گئے، تمہارے جہنم میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں پاگلو؟ ٹھیک ہے ہمارے بندے شہید ہو گئے لیکن ہمارے کیا نقصان ہو گیا؟ اب جناب ابو سفیان نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے تو اب چلیں۔ یہ واپس چلا اپنے پورے قافلے کو لے کر، یہ پہنچے مقام ابوا پر۔ مقام ہے ابوا، مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے ابوا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دفن ہے۔ یہ مکے اور مدینے کے راستے میں، لیکن یہ مین روڈ سے اندر جانا پڑتا ہے، اور وہ راستہ اب بھی کچا ہے، مشکل ہے، یعنی عام گاڑی نہیں جا سکتی۔ ہاں البتہ بھی جیپ شیپ ہو، مضبوط گاڑی ہو، فور ویلر ہو جاتی ہیں، اور نہیں عام کاریں والے وہاں نہیں پہنچتی۔ تو وہ مقام ہے ابوا۔ اس پر جب پہنچے سارے کافر رک گئے، ابو سفیان رک گیا، رات ان نے اطمینان سے رات گزاری۔ صبح اس نے تقریر کی، اس نے کہا کہ بھئی ہم تو بڑی غلطی کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ کیا جنگ ہوئی بھائی؟ ہم نے تو نہ تو کوئی مال غنیمت ہمیں ملا، نہ ہم نے مدینے منورہ پہ قبضہ کیا، نہ ہم اللہ کے نبی کو شہید کر سکے، نہ ابو بکر عمر کو شہید کر سکے، تو جنگ کیا جیت کے ہم آ رہے ہیں واپس؟ بھائی ہم نے جب جنگ جیت لی، ان کے 72 آدمی شہید ہو گئے اور وہ بالکل حوصلہ ہار گئے، یہی تو وقت تھا نا کہ ہم مدینہ منورہ پہ قبضہ کرتے، تو مدینے پہ قبضہ نہ ہو سکا، مال غنیمت بھی نہ ملا، اور پھر جس اللہ کے نبی سے ہم بدلہ لینے آئے تھے وہ اللہ کے نبی بھی اسی طرح زندہ موجود ہیں، ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں، تو ہم نے کیا کیا؟ واپس کریں، ہم مدینے پر قبضہ کریں، اس موضوع کو، اس قصے کو ختم کریں ہمیشہ۔ یہ یہاں سے واپس تیار ہوئے، اللہ کے فرشتہ جبریل حضور سرکار دو جہاں کی خدمت میں آئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ذرا اتار دیے۔ اب ہمیں ہاں حضور میں نے تو ابھی تک نہیں اتاری، میں تو ابھی تک بھی اسی لباس میں، چلیں کافروں کے مقابلے پر۔ دیکھیں فوراً شکست ہوئی ہے، ابھی یعنی کتنا ایک دن 2 دن بھی نہیں گزرے، حضور نے حکم دیا کہ سب مسلمان تیار ہو جاؤ، لیکن شرط یہ ہے لا یشارکنا الا من شارک فی احد، اب ہمارے ساتھ جنگ کے لیے صرف وہ جائیں گے جو احد میں ہمارے ساتھ تھے، اور کوئی نہیں جائے گا۔
عبداللہ ابن ابی ابن سلول آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی اب 300 آدمی لے کے چلتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تم نے جب عہد میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اب ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، صرف وہ جائیں گے الذین شارکوا فی احد، جنہوں نے احد کے مارکے میں شرکت کی ہے وہ جائیں بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ فوجیوں کا چلا، اور یہ چلتے ہوئے ہمارا الاسد ایک جگہ کا نام ہے، یہ وہاں پہنچے۔ وہاں آ کر حضور پاک نے کچھ قیام کیا تھا کہ کچھ سستا لیں، کچھ سانس لے لیں، اور اکثر تو زخمی تھے، کسی کا بڑا زخم تھا کسی کا چھوٹا تھا، لیکن اکثر زخمی تھے، سارے جنگی احد تو بھی 2 دن پہلے لڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی روکے تھے۔ ابو سفیان نے سوچا، اس کو خبر ملی کہ خرج رسول اللہ سے حضور آ گئے، تو صحابہ کے ساتھ حضور تو پھر حملہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھئی یہ تو عجیب بات ہو گئی، یہ تو کمال ہو گیا کہ 2 دن پہلے ان کو اتنی بڑی شکست ہوئی، اتنی بڑی ہزیمت ہوئی، اور 2 دن کے بعد فوری طور پر وہ ہمارے تعاقب کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ تو یہ مسئلہ بہت ہی کوئی خطرناک ہے، اور اب ہمارے لیے تو ایک اور موت ہو گئی کہ ہم کیا منہ لے کر مکے جائیں؟ لوگ تو کہیں گے وہ تو تمہارے پیچھے سے تم بھاگ آئے ہو، تو فرار بھی تو ہمارے مقدر میں لکھا گیا، نہ تو ہم مدینہ منورہ پہ قبضہ کر سکے، نہ سرکار دو جہاں کو شہید کر سکے، نہ ابو بکر عمر کو شہید کر سکے، اور اب وہ تو مدینے سے نکل کر ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں اور ہم بھاگ رہے ہیں۔ تو ساری زندگی لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ 6 آدمی سے 3000 کا لشکر لے کے گیا، بھاگ بھی تم آئے۔ اس نے ایک آدمی تھا بنو خزاعہ کا خزائی، اس کو بھیجا کہ تم جا کر کچھ ایسی کہانی بناؤ کہ مسلمانوں کے دل میں ایسا روک پڑ جائے نا کہ بس وہ ڈر جائیں اور رک جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا تعاقب کرتے کرتے آ جائیں اور ہمارے جہاں نہ گئے۔ بنو خزائی وہ گھوڑے پہ دوڑا اور آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ اسد میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ملا اور حضور نے فرمایا کہ کیا حال ہے قریش کا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قریش تو بالکل تیار ہیں جنگ کے لیے، اور اب تو اور ان کو بڑی کمک پہنچی ہے، احابی سے اور فلاں قبیلے سے اور فلاں قبیلے سے اور فلاں قبیلے سے، وہ تو عہد سے بھی زیادہ طاقت لے کے آ رہے ہیں۔ اس کو قرآن پاک نے اللہ نے قرآن میں فرمایا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اللہ نے فرمایا کہ جب لوگوں نے آ کے خبر دی کہ دشمن تمہارے لیے بہت بڑا لشکر اب تیار کر چکا ہے، ڈرو۔ فزادهم ایمانا، صحابہ کی یہ بات سن کر بجائے ڈرنے کے اور ایمان بڑھ گیا، اور ان کی زبان سے نکلا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ کلمہ مبارکہ ہے جو سیدنا ابراہیم نے جب آگ میں ڈالے گئے کہا تھا، اور یہ وہ کلمہ مبارک ہے جب صحابہ نے عہد کے مسئلے پہ کہا تھا، اور یہ وہ کلمہ مبارک ہے جب بی بی عائشہ پہ تہمت لگی تو انہوں نے کہا تھا، اور یہ وہ کلمہ مبارک ہے جس کو بی بی ابراہیم الخلیل کی بیوی ام اسماعیل نے جب انہیں چھوڑ کے جا رہے تھے انہوں نے بھی کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ایک عجیب کلمہ ہے، بس اللہ اس کے پڑھنے کی توفیق دے۔ حتیٰ کہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں القول الجمیل فی بیان حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کے بڑے عظیم فوائد ہیں، منافع ہیں، اور اس میں عظیم برکات ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ زیادہ علم میں نہ پڑھیں، وسیع ہے کہ جتنا یاد ہو پڑھ لیا، چلتے پھرتے وضو ہو نہ ہو پڑھتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بس ہر مشکل کے لیے اللہ کی رحمت سے یہ ایک سیر اعظم ہے، بس یقین ہو کر دیکھیں کہ کیسے اللہ کی مدد آتی۔ حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا اگر یہ سمجھے کہ میرا کام نہیں ہوگا تو کہتے ہیں تو مسلمان ہی نہیں۔ اس کی وجہ وہ کہتے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ جب جس نے پڑھا فن کا لبو بنے وطن فوراً کامیاب ہو گیا، تو یہ کیسے ناکام ہو گیا؟ تو اب جناب سب صحابہ نے یہ کہا، اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ صحابہ نے کہا حضور بالکل ہم تیار، ہمیں کوئی غم نہیں، ہمارے زخموں کو آپ نہ دیکھیں بلکہ ہمیں زخم جو ہے یہ اور انگیز کر رہے ہیں کہ آج کو خود سے بدلہ لیں۔ ابو سفیان آخر بات اس نے کہا کہ بھائی یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب جاؤ، کیونکہ وہ یہ تو دل میں سمجھتے تھے نا کہ اللہ کا نبی تو سچا ہے،
آخر وہ ہمارے پیچھے تعاقب میں جو آ رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آ گئی اگر ہم مارے جائیں. اس لیے قرآن کہتے ہیں فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھو پھر ہم نے تمہیں کیسے واپس کیا امراء الاسد سے کہ تمہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی، لیکن اللہ نے تمہیں عزت بھی دی، نعمت بھی دی کہ اب بغیر جنگ کے جو شکست تھی ہم نے فتح میں بدل دی کہ کافر بھاگ گئے. جو فرار ہو ناکام تو وہی ہوتا ہے نا جو بھاگ جائے، جو اپنا گھر چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے 50 میل اور آ جائے لڑنے کے لیے وہ تو نہیں شکست والا سمجھا جائے. تو جن کے احد کا یہ مقام جو تھا اس طرح ختم ہوا. وجہ یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا بدری ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ کی زندگی میں ہی آزمائش ہو جائے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اگر آپ پہ موت آ جائے تو صحابہ پھر ان کے پاؤں ہی اکھڑ جائیں. فما محبت الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. کیا اگر میرا نبی شہید ہو جائے یا قتل ہو جائے تو پھر تم دین سے بھی پھر جاؤ گے؟ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک ہی دفعہ صحابہ کی آزمائش. اچھا اب جن صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے تھے ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ. میرا بدری میں نے ان کو معاف کر دیا. ان کی اگر غلطی ہوئی ہے یہ پیچھے ہٹے یہ ڈر گئے لیکن ہم نے ان کی غلطی معاف کر دی ہے. صرف معاف نہیں کی بلکہ آپ کو اس کے بعد بھی حکم دیتی ہیں کہ اب بھی جب کوئی مسئلہ ہو تو شاورہم فی الامر، ان کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں. تو سرکار دو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جنگ احد میں پہلے بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفر بھاگ گیا، لیکن مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی حضور پاک کے فرمان میں کوتاہی ہوئی اس کا انجام شکست، پھر شکست کو اللہ نے فتح میں بدل دیا. اور ایک خاص عنایت بدر پہ ہوئی کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان پر ایک تھوڑی سی نیند مسلط کر، ایک تھوڑی سی ایسے ہر آدمی سے ایک نیند آ گئی حتیٰ کہ تلوار ہاتھ میں گر گئی. اس نیند میں ہم نے ایسی رحمت رکھی تھی کہ سب کو زخم بھول گئے، تکلیفیں بھول گئی، دکھ بھول گئے، پھر فریش ہو گئے آدمی، پھر تازہ ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد کے غزوے کی ایک پوری تحقیق تفصیل پورے قرآن میں بیان فرمائی ہے.